احوال بناء الامر النحو الواضح جزء ثانی کا یہ چھٹا سبق ہے۔ پچھلے سبق ہم نے پڑھا تھا احوال بناء الفعل الماضی، فعل ماضی کی بنا کے احوال پڑھے تھے۔ آج ہم فعل امر کی بنا کے احوال پڑھیں گے۔ بنا سے مراد اینڈ پہ جو حرکت یا سکون یا جس پر بھی امر مبنی ہوتا ہے، جس حرکت پر یا جس سکون پر یا جس چیز پر امر جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، تو اس بنا کے ہم نے احوال پڑھنے ہیں۔ تو امر جو ہے یہ کس حرکت پر مبنی ہوتا ہے، تو شروع میں سب کے ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ امر جو ہے وہ مبنی علی سکون ہوتا ہے۔ تو مثال ہم دے دیتے ہیں، جیسے اضرب، اسمع، افتح، تو امر بھائی مبنی علی سکون ہوتا ہے۔ تو مطلقاً یہ کہنا کہ امر مبنی علی سکون ہوتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ آج ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے کہ امر کی بنا کبھی سکون کے ساتھ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ عام طور پہ سب کو معلوم ہے، اور امر کی بنا جو ہوتی ہے وہ کبھی فتح کے ساتھ بھی آتی ہے، یعنی امر مبنی الفتح بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امر جو ہے یہ مبنی علی حذف حرف علت بھی ہوتا ہے، یعنی امر کی بنا کبھی حذف حرف علت سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح امر کی بنا کبھی حذف نون اعرابی سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ امر کے چار بنائیں ہو گئیں۔ بنا سے مراد جس حرکت یا سکون یا جس چیز پر امر مبنی ہوتا ہے تو اس کو بنا کہتے ہیں۔ تو اس کی امر کی جو بنا کے ہیں وہ یہ چار احوال بن گئے کہ امر کبھی مبنی علی سکون ہوگا، کبھی مبنی علی الفتح ہوگا، کبھی مبنی علی حذف حرف علت ہوگا، یعنی حرف علت اس کے آخر میں حذف ہوگا، اور کبھی یہ حذف حرف نون اعرابی ہوگا، یعنی اس کے آخر سے نون اعرابی حذف ہوگا۔ تو سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام نئے دوست و احباب سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر یا ہمارے فیس بک پیج پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ النحو الواضح جزء ثانی کہ یہ چھٹا سبق ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس جز کو مکمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ نئی معلومات ہوں گی اور بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اب مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا انداز ہے کہ یہ مثالوں کو ذکر کریں گے، مثالوں کو ذکر کرنے کے بعد ان سے کچھ چیزیں ماخوذ کر کے ہمیں بتائیں گے۔ جب کچھ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ یہ چیزیں مثالوں سے اخذ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے یہاں بنا امر کو اخذ کرنا ہے، اس کے حوال کو اخذ کرنا ہے، تو آخر میں ان کو قواعد و ضوابط سرن ذکر کر دیں گے کہ دیکھو یہ قواعد اور ضوابط ہم نے مثالوں سے ثابت کی ہیں، تو وہ یہ والے ہیں۔ چلیے اب ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے نظف اسنانک بعد الاکلی، صاف کر اپنے دانتوں کو کھانے کے بعد۔ تمہل، آہستہ ہو، فی سیری کا، اپنے چلنے میں تو آہستہ ہو۔ استمع نصح طبیبی، سن نصیحتیں طبیب یعنی ڈاکٹر کی، طبیب کی۔ تو یہ 1 2 3 میں واحد مذکر حاضر کے صیغے امر کے استعمال ہوئے ہیں۔ 4 5 6 میں یہ واحد جمع مؤنث حاضر کے صیغے استعمال کریں گے۔ استيقظنا مبکرات کہ باکرہ عورتیں، جوان عورتیں جو ہیں وہ جاگیں۔ اجدنا طبخ طعامی کہ تم اپنے کھانے پکانے کو عمدہ کرو۔ حذبنا اولادکن، تہذیب سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ تو یہ 3 صیغے استعمال ہوئے ہیں جمع مؤنث حاضر امر کے۔ اس کے بعد 7 8 9 مثال میں تجنبنا، اصل میں تھا تجنب، نون ثقیلہ امر کے آخر میں لگایا، تو یہ امر حاضر بنون ثقیلہ ہے، تو یہ بن گیا تجنبنا۔ تجنبنا المزاح الکثیر، کثیر مذاق سے تو اجتناب اختیار کر۔ نمبر 8 عاشرنا، اصل میں تھا عاشر قابل باب مفعلہ سے، تو نون تاکید ثقیلہ لگایا ہے۔ عاشرنا اخوانک بالمعروف، تو رہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بالمعروف کس کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اخرجنا، تم ضرور نکلو، الی الحقول، کھیتوں کی طرف۔ 10 11 12 میں نون تاکید خفیفہ کی مثال دیں گے۔ احفظن عہد الصدیق کہ تو حفاظت کر اپنے دوست کے عہد کو۔ احسنا الی الناس، لوگوں کی طرف اچھا سلوک کر۔ اوقدن مصباحک، اپنے چراغ کو جلا۔ تو پہلی 3 مثالیں واحد مذکر امر حاضر کی ہیں جس کے آخر میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری 3 مثالیں جمع مؤنث حاضر کی ہیں جس کے آخر میں نون مؤنث ہے۔ اور 7 8 9 تیسرے نمبر کی 3 مثالوں میں نون واحد مذکر حاضر بنون تاکید ثقیلہ ہے، اور 10 11 12 میں بنون تاکید خفیفہ ہے۔ تو یہ ٹوٹل 12 مثالیں ہو گئیں۔ اب آتے ہیں ہم 13 نمبر مثال پہ۔ القی الشبکۃ کہ تو ڈال، شبکہ جال کو، یا صیاد، اے شکاری۔ اب یہ 3 مثالیں دیں گے آپ کو
واحد مذکر حاضر کی امر کی، لیکن جن کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے اور وہ حذف ہوتا ہے۔ تو اصل میں القی تھا القی، اکرم کے وزن پہ، یا بھی تھا تو وہ گر گیا، ادعو واو کے ساتھ تھا وہ گر گیا، تحری تقبل تحری یا تھا وہ گر گیا۔ تو یہ ان کی تین مثالیں۔ القی شبکت یا سیاد، ادعو طبیبہ تم بلاؤ طبیب کو، تحر صدقہ سچ تلاش کر، فیما تقول اس میں جو تو کہہ رہا ہے۔ 16 نمبر مثال یہ دیں گے تثنیہ، امر کے تثنیہ کی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، امر کے تثنیہ کی مثالیں ہیں یہ تین۔ افتحا تم دونوں کھولو، نوافذ الحجرتی کمرے کی کھڑکیوں کو، اکرما تم دونوں عزت کرو، ضیوفکما اپنے مہمانوں کی، احززا تم دونوں محظوظ ہو، شجرت نبقی بیری کی درخت سے، بیری کے درخت سے لطف اٹھاؤ، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں، اور احززا کا ایک معنی ہلانا بھی ہے کہ بیری کے درخت کو تم دونوں ہلاؤ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ 19، 20 اور 21 مثال کے اندر امر کا جمع مذکر ذکر کریں گے۔ اجمعوا ثمرۃ البستانی بستان باغ کے پھل کو جمع کرو، استحموا فی النہر نہر میں داخل ہو جاؤ، اخرجوا الی الحقول کھیتوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور 22 نمبر مثال جو ہے یہ دیں گے واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کی، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے ادربی ادربا ادربنا، تو رتبی اثاث الحجرتی کہ اے لڑکی تو کیا کر، مؤنث کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر کے سامان کو ترتیب دے، اغلقی بند کر بابت داری گھر کا دروازہ، اور احفظی درسہ کی تو یاد کر اپنے سبق کو۔ تو دوستو دیکھو انہوں نے امر حاضر کے جو 6 کے 6 صیغے ہیں وہ دونوں وہ سارے کے سارے ذکر کیے، واحد مذکر حاضر کا بھی ذکر کیا، تثنیہ مذکر و مؤنث کے بھی تینوں صیغے ذکر کیے، اور جمع مذکر حاضر کا بھی ذکر کیا، اور واحد مؤنث حاضر کا بھی ذکر کیا، اور جمع مؤنث حاضر کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہ کہ ثقیلہ اور خفیفہ واحد مذکر حاضر کے ثقیلہ اور خفیفہ اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ سارے یعنی امر کی انہوں نے مثالیں دے دی ہیں، امر کے جو 6 کے 6 صیغے ہیں۔ اب کرتے ہیں اس پہ بحث اور اس سے کوئی چیز اخذ کریں گے، یعنی یہ ثابت کریں گے کہ یہ یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ امر کی جو بنا ہے اس کے حوال کتنے ہوتے ہیں، کہ وہ کس کس طریقے سے آتی ہے، سکون سے آتی ہے، فتح سے آتی ہے، حذف حرف علت سے آتی ہے، حذف نون سے، تو یہ چیزیں یہاں اخذ کریں گے۔ تو بحث ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں عرفنا ہم نے پہچانا، فیما سبقہ اس میں جو گزرا، انا فعل امری یعنی ایک پچھلا سبق گزرا ہے مبنی کا سبق، کیا کیا چیزیں مبنی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انا افعال امری کے افعال امر کلہا سارے کے سارے مبنیتن مبنی ہوتے ہیں، یہ ہم جان چکے، ولیکن نرید لیکن اب ہم یہ ارادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں ان نعرفہ کہ ہم پہچانیں، فی ھذا الدرس اس سبق میں، احوال و بنائیہ اس فعل امر کے بنا کے احوال، افعال امر کے بنا کے احوال کو ہم پہچانیں کہ اس افعال امر کی بنا کس کس طرح آتی ہے۔ کہتے ہیں لأجل ذالک اسی وجہ سے نتعمل الامثلۃ ہم کیا کریں گے، امثلہ ستۃ الاولیٰ پہلی 6 مثالوں میں ہم کیا کریں گے، تأمل کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ پہلی 6 کون سی مثالیں تھیں؟ 3 مثالیں تھیں واحد مذکر حاضر کی، اور اس کے بعد کی 3 مثالیں تھیں جمع مؤنث حاضر کی۔ تو کہتے ہیں فنرا تو ہم دیکھیں گے افعال امر افعال امر کو فی الثلاث الاولیٰ پہلی 3 میں، منہا امثلہ ستہ اولیٰ، منہا ہا ضمیر کا مرجع امثلہ ستہ اولیٰ پہلی 6 میں سے 3 مثالوں میں ہم دیکھیں گے کیا دیکھیں گے، صحیحۃ الآخر امر کو ہم دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے امر کو کہ وہ صحیح الآخر ہے، ولم یتصل بہا شیء اور اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے۔ چلو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں نظف صحیح الآخر ہے، کوئی چیز آخر میں نہیں ملی ہوئی، حرف اصلی آخر پہ فا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ملی ہوئی، مثلا کوئی نون یا الف یا حرف علت وغیرہ۔ تمہل آخر میں لام آخری حرف اصلی ہے، اس کے بعد کوئی بھی چیز نہیں ملی ہوئی، اور یہ ہے بھی حرف صحیح، استمع بھی حرف صحیح آخر میں اور کوئی چیز نہیں ملی ہوئی۔ تو ان میں ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز بھی نہیں ملی اور یہ صحیح الآخر ہیں۔ ونرا اور ہم ان کو دیکھتے ہیں فی الثلاثۃ الثانیہ یعنی ہم افعال امر کو دیکھتے ہیں فی الثلاثۃ الثانیہ فی الثلاثہ 3 میں، الثانیہ دوسری 3 میں، دوسری 3 میں دیکھتے ہیں کہ متصلتاً یہ جو افعال امر ہے یہ متصل ہیں بنون النسوۃ نون نسوت کے ساتھ، یعنی نون مؤنث کے ساتھ۔ تو دیکھیں آپ استیقظنا اجدنا حذبنا یہ نون مؤنثہ لگی ہوئی ہیں، یعنی جمع مؤنث حاضر کے اندر کے صیغے بتا رہے ہیں کہ ان کے آخر میں نون یہ لگی ہوئی ہے۔ تو ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ان میں بھی دیکھیں اور ان میں دیکھیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ السِّتَّةِ ان افعال ستہ کے آخر کا جب ہم تأمل کریں گے، وجدنا تو ہم ان کو پائیں گے ساکنتاً ساکن، تو بالکل ایسی بات ہے۔
وَكَذَلِكَ آخر کل فعل، کہتے ہیں یہ تو یہاں کی بات ہے کہ یہاں ہم واحد مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ان کے کیا آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا استیقظ، اجد، حذب، یہ بھی سکون آ رہا ہے، اور تمہل، استمع، نظف، یہ بھی سکون آ رہا ہے. تو یہ تو یہاں پہ مثالیں ہیں. کہتے ہیں اس کے علاوہ جہاں بھی آپ دیکھو گے نا اس طرح کی مثالیں واحد مذکر حاضر کی اور جمع مؤنث حاضر کی، جہاں بھی آپ مثالیں دیکھو گے اور واحد مذکر حاضر کی وہ والی چیز کے آخر میں صحیح حرف صحیح ہو تو تم اس کو اسی طرح ہی پاؤ گے کہ اس کے آخر میں سکون ہوگا. وکذالک کہتے ہیں ایسے ہی آخر کل فعل، ہر فعل کا آخر، یہ فعل امر مراد ہے، یہ جیو وہ آئے گا علی احد الصورتین المتقدمین، متقدمین دو صورتوں پہ. ایسے ہی متقدمین دو صورتوں پہ ہر فعل امر آئے گا جو اس طرح والا ہوگا، جو ان کی طرح والا ہوگا تو وہ انہی طرح آئے گا. کیا مراد؟ وہ سکون کے ساتھ آئے گا. کہتے ہیں من ذالک نعلم، اس سے ہم نے جان لیا ان فعل امری کہ فعل امر یبنى علی السکونی، یہ سکون پر مبنی ہوگا، یعنی اس کے آخر میں سکون ہوگا اور وہی سکون اس کی مبنی بنا ہوگی اور وہی علامت ہوگی مبنی کی. فی ہاتین الحالتین، ان حالتوں میں. تو یہ ہم نے جان لیا کہ امر جہاں جہاں بھی آئے گا واحد مذکر حاضر والا جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اور جمع مؤنث حاضر والا، تو جہاں جہاں بھی ہم دیکھیں گے تو ان کے وہ کس پر مبنی ہوں گے؟ مبنی علی السکون ہوں گے. یہ ثابت ہو گیا پہلی 6 مثالوں سے. آگے ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ السِّتَّةَ الثَّانِيَةَ، جب ہم تأمل کریں امثلۃ الستہ 6 مثالوں کو، ثانیۃ دوسرے نمبر کی 6 مثالوں کو، یعنی 7 8 7 سے لے کر 12 تک، تو وجدنا افعال امر فیہ، تو افعال امر کو ہم پائیں گے ان میں کہ قد اتصلا، تحقیق ملا ہوا ہے، آخر کل منہا، ان افعال میں امر میں سے ہر ایک کا آخر بنون، ان ایسے نون کے ساتھ تدل جو نون دلالت کر رہا ہے اللہ تقویت الفعل، فعل کی تقویت پر، و توکیدی اور اس کی تاکید پر. یہ وہ تفسیر ہے تقویت کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی فعل کی تقویت سے مراد اس کی تاکید پر. اور سما حاضر نون، اور کہا جاتا ہے اس نون کو نون تاکیدی، یہ مفعول بہی بنے گا، حاضر نون نائب الفاعل بنے گا. اور کہا جاتا ہے حاضر نون، اس نون کو نون تاکیدی، نون تاکید. وہی اما ثقیلۃ، اور یہ یا تو ثقیلہ ہوگا، و اما خفیفۃ، اور یہ خفیفہ ہوگا، علی نحوی، اسی طریقے پر ما ترا جو تو دیکھ رہا ہے فی الامثلۃ مثالوں میں، یعنی جیسے تو مثالوں میں دیکھ رہا ہے کہ 3 مثالیں نون ثقیلہ کے طریقے پہ استعمال ہوئی ہیں اور 3 مثالیں جو ہے وہ نون خفیفہ کے طریقے پہ استعمال ہوئی ہیں. یہ دیکھیں آپ تجنبن، عاشرن، اخرجن نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں، اور احفظن، احسنن، اوقدن نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں. تو اسی طریقے پر یعنی ہر نون جو ہوگا وہ یا تو نون ثقیلہ ہوگا جو آخر میں لگا ہوا ہوگا، نون تاکید والا جو نون ہوتا ہے، یا تو نون تاکید والا نون نون ثقیلہ ہوگا یا نون خفیفہ ہوگا. تو وتسمى نون تاکید، اس نون کو نون تاکید کہا جاتا ہے، یا ثقیلہ ہوگا یا خفیفہ ہوگا، اسی طریقے پر جو تو مثالوں میں دیکھ رہا ہے کہ وہاں بھی یا تو ثقیلہ استعمال ہے یا خفیفہ استعمال ہے. تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا تَدَبَّرْنَا، اور جب ہم تدبر کریں گے، تأمل کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، اواخر افعال الامر، افعال امر کے آخریوں کو، فی هذه الامثلۃ، ان 6 مثالوں میں، یعنی ثقیلہ اور خفیفہ کی 6 مثالوں میں، واحد شروع کے صیغوں کے 6 واحد مذکر حاضر کے نون ثقیلہ اور خفیفہ میں، وجدنا مفتوحۃ، تو ہم ان کو کیا پائیں گے؟ مفتوح پائیں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے تجنب بننا، دیکھو یہ آپ مفتوح ہے، استیقظن، تو یہ دیکھو، تو یہاں پہ دیکھو یہ عاشرنا، اخرجنا، یہ دیکھو جیم پہ زبر ہے، را پہ زبر ہے اور با پہ زبر ہے، اور احفظن زو پہ زبر ہے، احسنن نون پہ زبر ہے، اوقدن دال پہ. تو یہ فعل امر کے آخر ہیں نون، تو وہ نون تاکید والے ہیں نا. تو ان کو جب ہم تدبر کریں گے فعل امر کو ان امثلہ 6 میں، وجدنا مفتوحۃ، تو ہم ان کو مفتوح پائیں گے. وکذالک الحال، یہی حال ہوگا فی جمیع اواخر افعال الامر، جمیع افعال امر کے اواخر کا، المتصلۃ جو ملے ہوئے ہیں بہذا النون، اس نون کے ساتھ، یعنی اس نون کے ساتھ افعال امر یہاں اور کسی بھی کتاب میں، کسی بھی عربی زبان، عربی بول چال میں، جہاں بھی افعال امر کے صیغے نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوں گے تو وہاں بھی تو اس کو پائے گا کہ امر کا آخر مفتوح ہے. ومن ذالک نعلم، تو اسے ہم نے جان لیا ان فعل امر کے فعل امر یبنى الفتح، فتح پر مبنی ہوگا، فی هذه الحال، اس حال میں. تو یہ اس بحث سے دوسری 6 مثالوں پر بحث کرنے سے یہ نتیجہ ہوا کہ جو نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ والا امر ہوتا ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور پہلی 6 سے یہ ثابت ہوا کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ وہ مبنی علی السکون ہوتے ہیں. تو یہ 12 مثالوں سے ہم نے 2 مبنی کی بنائیں حاصل کر لیں، ایک ہے مبنی علی السکون والی اور ایک ہے مبنی علی الفتح والی. چلو آگے ہم اب بڑھتے ہیں. کہتے ہیں
وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم تأمل کریں گے افعال امر یا افعال امر کو فی الامثلۃ الثلاثۃ التالیۃ، آنے والی 3 مثالوں میں، یعنی ان 12 مثالوں سے ہٹ کر آنے والی 3 مثالیں وہ کون سی ہیں جو دوسری لائن کے اندر آئیں گی؟ کون سی والی ہیں؟ یہ دیکھ لیں، القی، ادعو، تحرا، یعنی 13، 14، 15 والی آنے والی 3 مثالیں، یعنی 12 سے ہٹ کر آنے والی 3 مثالیں جب ان میں تأمل کریں گے وہ کون سے ہیں؟ القی، ادعو، تحرا، تو کیا ہوا؟ وجدنا، تو ہم پائیں گے آخر کل منہا، ہم نے پایا ان میں سے ہر ایک کے آخر کو کیا پایا؟ ان میں سے ہر ایک کے آخر میں ہم نے کیا پایا؟ حرف علت، حرف علت محذوفاً محذوف، ٹھیک ہے؟ یہ القی تھا اصل میں، ادعو تھا اصل میں، تحری تھا اصل میں، تو القی اور تحری کے آخر میں یا تھا اور ادعو کے آخر میں واو تھا، تو وہ یہاں پہ اب محذوف ہے ان میں، ٹھیک ہے؟ امر کے اندر جب لے آتے ہیں تو محذوف ہے۔ اب یہ کہ یہاں حرف علت تھا اور محذوف ہے یہاں پہ، اس پر دلیل کیا کہتے ہیں؟ بدلیلی ظہوری، ظاہر ہونے کی دلیل کے ساتھ، ذالک الحرف، اس حرف کے، فی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع میں، ماضی اور مضارع میں یہ جو یا اور وہ ہوتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی تھا تو صحیح لیکن حذف ہے۔ از یقولو، کیونکہ قائل کوئی بھی کہنے والا کہتا ہے، فی ماضی ہا، ان کی ماضی میں، القا، دعا، تحرا، یہ دیکھو تینوں کا آخر میں حرف علت ہے لیکن امر میں نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ حرف علت محذوف ہے۔ اور اس کے مضارع میں کہا جاتا ہے یلقا و یدعو و یتحرا، ٹھیک ہے؟ تو فہیا، پس یہ اذن، اس وقت ثابت کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ اذن کیا آتا ہے؟ ما قبل کلام کا نتیجہ نکالنے کے لیے آتا ہے، یعنی جب یہاں پہ حرف علت نہیں ہے لیکن ان کے ماضی اور مضارع میں حرف علت ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اذن افعال امر معطلہ، افعال امر معطلۃ الاواخری، ثابت کیا ہوا کہ یہ افعال امر ہیں معطلۃ الاواخر ہیں، یعنی ثابت کیا ہوا کہ یہ ایسے افعال امر ہیں جو معطل الاخر ہیں۔ ظاہراً ہمیں تو قاف، عین، را یہ آخر میں لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ معطلۃ الاخر ہیں، یعنی معطلۃ الاواخر ہیں، یہ لفظ ہے معطلۃ الاواخر ہیں۔ تو وہ کیسے میں پتہ چلا کہ یہاں حرف علت تھے لیکن وہ حذف ہو گئے؟ تو قاف، عین، را یہ اصل میں آخری نہیں ہے، آخری میں حرف علت تھے، تو یہ افعال معطلۃ الاواخر ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا تَتَبَّعْنَا، اور جب ہم تتبع کریں گے جمیع افعال امر، جمیع افعال امر کو، التی بھی من هذا النوع، جو اس نوع سے ہوں گے، یعنی جو بھی فعل امر ہو اس کے آخر میں حرف علت ہو، تو جہاں جہاں بھی ہم اس طرح کے امر کو استعمال ہوتا دیکھیں گے تو ہم کیا پائیں گے؟ واحد مذکر حاضر کے اندر تو وجدنا ایدن محذوفۃ الاواخر، تو اس کو بھی ہم محذوفۃ الاواخر ہی پائیں گے۔ کوئی بھی امر کا صیغہ ہو واحد مذکر حاضر کے اندر، اس کے آخر میں آنے والا حرف علت ہمیشہ محذوف ہی ہوگا۔ اب کہتے ہیں وَإِذَا بَحَثْنَا، جب ہم بحث کریں گے فی سبب ھذا الحذف، حذف کے سبب میں، کہ بھئی یہ حذف کیوں ہوتا ہے؟ ماضی مضارع میں حذف نہیں ہوتا، امر میں حذف ہوتا ہے، تو اس کی لم نجد سوى البناء سببا، تو ہم نہیں پائیں گے یا ہم نے نہیں پایا سوى البناء، بنا کے علاوہ سببا، کوئی بھی سبب، یعنی ہمیں کوئی اور سبب نہیں ملا کہ حرف علت کیوں حذف کیا جا رہا ہے امر کے آخر میں، صرف یہی سبب ملا کہ یہ اس لیے حذف کیا جا رہا ہے کہ یہاں مبنی کی جو بنا ہے نا، یہاں فعل امر کی جو بنا ہے نا وہ ہے ہی حذف حرف علت، کیا ہے ہی حذف حرف علت، اور مبنی کی جو بنا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ وہی رہتے، کیونکہ وہ مبنی کی بنا ہے تو لہذا وہ چینج نہیں ہوتی، وہ اسی طرح رہتی ہے۔ تو جب بھی امر کے صیغے ہوں گے واحد مذکر حاضر کے، ان کے آخر میں حرف علت ہوگا تو ان کی بنا کیا ہوگی؟ ان کی بنا ہوگی حذف حرف علت۔ تو یہ ہم نے تیسری بنا پڑھ لی مبنی کی، ایک بنا ہم نے پڑھی کہ مبنی فعل امر کی، کہ ایک بنا ہم نے یہ پڑھی کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے، دوسری بنا ہم نے اس کی پڑھی کہ بنا کی حالت پڑھی کہ وہ مبنی علی الفتح ہوگا، اور اب تیسری بنا ہم فعل امر کی پڑھ رہے ہیں کہ وہ مبنی علی حذف حرف علت ہوگا۔ یہ بنا سے مراد کیا ہے؟ بنا سے یہ مراد ہے، جیسے مورب کی حرکات ہوتی ہیں، حروف ہوتی ہیں، تو مبنی کی بھی حرکات ہوتی ہیں اور مبنی کی آخر میں سکون ہوتے ہیں، اور مبنی کی کبھی کبھی آخر میں پورا حرف کا جو حذف ہے نا وہی حذف ہی اس کا اسم جو حرکت قرار پاتی ہے، اس کا سکون قرار پاتا ہے، اس کی بنا قرار پاتی ہے۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَىٰ أَفْعَالِ الْأَمْرِ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ، اور جب ہم نظر کریں گے إِلَىٰ أَفْعَالِ الْأَمْرِ، افعال امر کی طرف، فی بقیۃ الامثلۃ، بقیہ امثلہ میں، اب بقیہ امثلہ کون سی بچتی ہیں؟ تو 3 تثنیہ کی بچتی ہیں، مذکر و مؤنث کی، اور 3 جو ہیں جمع مذکر حاضر کی بنتی ہیں، اجمعوا استحموا اخرجوا، اور 3 بنتی ہیں رتبی، اغلقی، احفظی، واحد مؤنث حاضر کی، یعنی 3 ایسی بنی جن کے آخر میں الف ہے، 3 وہ بنی جن کے آخر میں وہ ہے، اور 3 وہ بنی جن کے آخر میں یا ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے افعال الامر، افعال امر کی طرف، بقیۃ الامثلۃ، بقیہ امثلہ میں، نرا تو ہم دیکھیں گے انہا اتصلت،
کہ یہ افعال امر ملے ہوئے ہیں مرتن بعض دفعہ بے الف کے ساتھ، وہ پہلی 3 مثالیں، وہ الف تدل علی اثنین جو 2 پر دلالت کرتا ہے، تو تثنیہ کا الف ہے 2 ہی پر دلالت کرے گا، اور مرتن بواوین، اور بعض مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افعال امر واؤ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اس کے بعد کی 3 مثالیں، تدل وہ دلالت کرتے ہیں اللہ جماعت ذکور، جماعت ذکور پر، وہ دلالت کرتی ہے جماعت ذکور پر، ظاہری بات ہے جمع مذکر کی وہ ہے تو وہ جماعت ذکور پر دلالت کرے گی، واخرى، اور بعض مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل آخری 3 مثالیں کہ فعل امر ملا ہوا ہے بیا ان کس کے ساتھ، اس کے آخر میں کیا ہے، یا ہے، تدل جو دلالت کرتی ہے علی واحدۃ مخاطبۃ، واحدہ مخاطبہ پر، یعنی یہ چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس لیے جو یا ہے وہ واحد مخاطب کے لیے آئی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وبالرجوع، اور رجوع کے ساتھ، الی مضارع کل فعل، طرف مضارع ہر فعل کے، من ھذی الافعال، ان افعال میں سے، یہ جو افعال ہیں ان 6 مثالوں کے، تثنیہ، جمع اور واحد مؤنث حاضر کے، یہ جو آخری 9 مثالیں ہیں، 3 تثنیہ کی، 3 جمع کی اور 3 مؤنث کی، تو ان کے جب ہم مضارع کی طرف رجوع کرتے ہیں، وبالرجوع الی مضارع کل فعل، اور رجوع کرنے کے ساتھ الی مضارع کل فعل من ھذی الافعال، ان افعال میں سے ہر فعل کے مضارع کی طرف، نرا بہ نونن، ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ نونن، کس کو، نون کے، یعنی جب ہم ان کا مضارع دیکھتے ہیں تو مضارع میں نون لگا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نون نہیں ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں افتحا ہے، کیا ہے، افتحا، نون نہیں ہے، افتحانی نون نہیں ہے، اکرمانی نہیں ہے، احززانی نہیں ہے، نون نہیں ہے تینوں میں، افتحا، اکرما، احززا ہے، لیکن جب ہم ان کے مضارع کو دیکھتے ہیں، یہی تثنیہ والے مضارع والے صیغے دیکھتے ہیں تو وہاں نون لگا ہوتا ہے، کیسے، جیسے تثنیہ مضارع میں ہم کہتے ہیں یفتحانی، یجمعون، وہ اجماع ہوا ہے تو امر میں یہاں اجمعون نہیں ہے لیکن مضارع میں یجمعون پڑھتے ہیں، اور یہاں ترتبی ہے لیکن مضارع میں کیا پڑھتے ہیں، ترتبینا، نون پڑھتے ہیں، مضارع میں نون پڑھتے ہیں لیکن امر میں نہیں پڑھ رہے، کہتے ہیں ولاکن ھذی نونا، لیکن یہ والا نون لا توجد، نہیں پایا جاتا، فی افعال الامر، افعال امر میں، وہ افعال امر المتصلہ جو ملے ہوئے ہوتے ہیں بالالف، الف کے ساتھ، او الواو، یا او کے ساتھ، یا یا کے ساتھ، یعنی فعل امر جو الف، واو یا یا کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یہاں نون نہیں ہوتے، لیکن انہی فعل امروں کے مضارع دیکھتے ہیں جن مضارعوں کے آخر میں الف، واو یا نون یا ہوتی ہے، وہ نون سے ملے ہوئے ہیں، جیسے یفتحانی میں الف ہے تو نون سے ملا ہوا ہے، یجمعانی میں واو ہے تو نون سے ملا ہوا ہے، ترتبینا میں یا ہے تو نون سے ملا ہوا ہے، لیکن یہی الف، واو اور نون، یہ امر، یا یہ امر کے صیغوں میں ہوتے ہیں تو پھر نون نہیں لگا ہوتا، کہتے ہیں ولی ذالک یقال، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان فعل امری، کہ فعل امر فی ھذی الاحوال ثلاثی، ان احوال ثلاث میں، مبنی علی حذف نونی، کیا ہے، مبنی ہے علی حذف نون، حذف نون پر، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ جب مضارع میں الف، واو اور نون، الف، واو اور یا کے ساتھ نون لگا آ رہا ہے لیکن امر میں الف، واو اور یا کے ساتھ نون نہیں لگتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی امر کی بنا ہے، یہ وہی امر کی بنا ہے کہ جس پر امر کیا ہے، مبنی ہے، تو اس مثال ان صیغوں میں امر کیا ہوگا، مبنی علی حذف نون ہوگا۔ تو دوستو یہ یہاں تک انہوں نے ان مثالوں سے یہ ثابت کر دیا کہ امر جو ہے کون سے صیغوں میں کیا ہوتا ہے، کون صیغوں میں کیا ہوتا ہے، تمام بناؤں کے احوال بیان کر دیے، تو ثابت کیا کیا انہوں نے کہ امر جو ہے مبنی علی السکون بھی ہوتا ہے، مبنی علی الفتح بھی ہوتا ہے، مبنی علی حذف حرف علت بھی ہوتا ہے، اور مبنی علی حذف نون بھی ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں انہوں نے مثالوں سے اخذ کی، جب مثالوں سے یہ اخذ ہو گئیں تو اب ان کو یہ باقاعدہ قواعد کی صورت میں لکھ رہی ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 36 کے تحت ایک چیز لکھی، کہتے ہیں یبنا فعل الامری، فعل امر جو ہے یہ مبنی ہوگا علی السکون، سکون پر، اذا کانا، جب ہو، صحیح الآخر، یہ کیا ہو، جب یہ صحیح الآخر ہو، ولم یتصل بہ شیء، اور اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو، کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو اور صحیح الآخر ہو، یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ وکذالک، اس طرح، یعنی اس طرح مبنی علی السکون ہوگا کب، اذا اتصلت بہ نون نسوت، جب اس کے ساتھ نون نسوت ملی ہوئی، یعنی جمع مؤنث حاضر میں بھی مبنی علی السکون ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ویبنى علی الفتح، اور یہ مبنی علی الفتح ہوگا کب، اذا اتصلت بہ نون التاکید، جب اس کے ساتھ نون تاکید ملی ہوگی، اب چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو تو یہ کیا ہوگا، مبنی علی الفتح ہوگا۔ ویبنى علی حذف حرف العلت، اور یہ مبنی ہوگا حذف حرف علت پر، کیا ہوگا، یعنی ہم کہیں گے مبنی علی حذف حرف علت، تو یہ والا ہوگا کب ہوگا، اذا کان معتل الاخری، جب یہ معتل الاخر ہو، جب اس کے آخر میں حرف علت ہو اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مبنی علی حذف حرف علت ہے۔ ویبنى علی حذف نون، اور یہ مبنی علی حذف نون ہوگا کب، اذا اتصلت بھی الف اثنین، جب اس کے ساتھ تثنیہ کی الف ملی ہو، او واو جماعت، یا واو جمع ملی ہو، یا مخاطبۃ، یا
مخاطبہ ملی ہوئی ہو۔ تو یہ دوستو ہمارا سبق نمبر 6 نحو الواضح جزء ثانی کا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔